لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون سورہ انفال کی آیت اے صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ جان لو کہ تمہارا پروردگار تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان، تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، انسان اور اس کے قلب کے درمیان تمہارا رب حائل ہے۔ تمہاری دلی کیفیتیں کسی عمل کی صورت میں تبدیل بعد میں ہوتی ہیں، پروردگار کو علم پہلے ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور سب کے سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا دیے جاؤ گے جو تمہارا خالق ہے۔ میں نے اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں جو عنوان گفتگو قرار دیا ان چند دنوں میں، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک، یہ جو اعلان ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، صاحبان ایمان اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، کہ اس لبیک میں تمہاری زندگی ہے۔ یہ زندگی کیسے ہے، یہ عزاداری اسی کو بتاتی ہے۔ یہ زندگی کیسے ہے، یہ ذکر سید الشہداء اسی کو بتاتا ہے۔ یہ عزاداری دلیل ہے اس بات کی کہ ہم زندہ ہیں۔ یہ ہماری جانب سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس غم کو منا رہے ہیں تو کوئی ایک رسم ہو، نہیں، ہم اپنی زندگی کی سطروں کو لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی حیات کا اعلان کر رہے ہیں، اور منزل تو یہی ہے عزیزوں کہ اگر مردوں کے درمیان مردے رہیں تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی،
لیکن ان مردوں کے بیچ میں کوئی زندہ کھڑا ہو جائے، سب چاہتے ہیں کہ یہ بھی خاموش رہیں، ان کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، کوئی ذمہ داری کا احساس نہ کریں کہ جہاں پر یہ بولیں ان کے اندر بھی تحرک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمود، خاموشی یہ موت کا اعلان ہے، حرکت، احتجاج زندگی کی علامت ہے۔ اسی لیے دنیا اس عزاداری سے پریشان ہے، اس لیے کہ یہ احتجاج ہے اور یہ اعلان ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اور محسوس کیجئے گا یہ جو دعوت پروردگار ہے اور دعوت پیغمبر ہے، اسی دعوت پیغمبر اور دعوت پروردگار کا ایک دوسرا نام کربلا ہے۔ اسی کا دوسرا نام، چونکہ کربلا کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ یا وہ کہ جس کی طرف خدا نے پکارا، یا وہ جس کی طرف رسول خدا نے پکارا۔ دونوں کو کربلا نے بتایا کہ کس طریقے سے ان پر عمل ہوتا ہے۔ اور حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمارے سامنے اس عزا کی بنیاد رکھ کے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا، ہمارے سامنے ایک ایسا اسٹیج فراہم کیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم ہر دور میں کربلا کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔ ہر دور میں، یہ دیکھیے گا، ہر دور میں کربلا کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ دیکھو وہ کیا چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر کربلا رونما ہوئی، تو تم ان بنیادوں کو سمجھنا۔ وہ کیا فکر تھی جسے حسین لے کے چلے، اس فکر کو سمجھنا، اور اس کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ عزاداری در حقیقت اسی لیے عبادت بھی ہے کہ یہ متصل ہے پیغام سید الشہداء سے۔ اور محسوس کیجئے گا کہ کتنی خوبصورت انداز میں یہ لبیک یا حسین ہے۔ خود یہ عزا، یہ سبیلیں، یہ سیاہ پرچم، یہ ماتم کی صدائیں، یہ انسان جو مرثیہ پڑھتا ہے، یہ نوحے، یہ آہ و بکا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے وجود کی توانائی کے ساتھ لبیک یا حسین ہے، اپنے اپنے وجود کی توانائی کے ساتھ لبیک یا حسین۔ آپ نے دیکھا ہوگا اربعین میں ایک کلپ گشت کر رہی ہے کہ جہاں پر ایک بچی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے سے کوزوں میں وہ پانی لیے ہوئے ہے اور لوگوں کو دے رہی ہے، جبکہ وہ بہت غریب ہے، اس کے گھر پہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ یہ وہ پانی ہر ایک کو نہیں پلا رہی ہے، اپنی توانائی کے مطابق کہہ رہی ہے لبیک یا حسین۔ یعنی تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، پانی پلا سکتے ہو پانی پلاؤ، سبیل لگا سکتے ہو سبیل لگاؤ، فرش اعضا بچھا سکتے ہو فرش اعضا بچھاؤ، مجلس پڑھ سکتے ہو مجلس پڑھو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ نہیں کر سکتے، صرف اتنا اظہار کر سکتے ہو کہ اپنے آنسوؤں کا احتجاج درج کرا لو، تو آنسو بہا کے کہو لبیک یا حسین، ماتم کر کے کہو لبیک یا حسین، سبیل لگا کے کہو لبیک یا حسین، نوحہ پڑھ کے کہو لبیک یا حسین، مرثیہ پڑھ کے کہو لبیک یا حسین، حق کو حق کہہ کے کہو لبیک یا حسین، ظالم کے ظلم سے نقاب الٹ کے کہو لبیک یا حسین۔ بہت وسعت ہے لبیک یا حسین کے اندر، اور اسے حضرت زینب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم تک منتقل کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا پوری۔ آج کی دنیا میں روابط عامہ، کمیونیکیشن، یہ ایک بڑی ایک فیلڈ ہے
کہ جس میں انسان اس طریقے سے دوسروں تک اپنی بات پہنچائے. آپ کے پاس کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دن میں 10 فون آتے ہیں کہ بھائی لون چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے، اور وہ الگ الگ انداز میں الگ الگ نمبروں سے آئے گا. تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے لوگوں کی ضرورت بنا دیا جائے. محسوس کیجئے گا، لوگوں کی ضرورت بنا دیا جائے. اور بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن جھوٹی ضرورتیں ایجاد کی جاتی ہیں. اور یہ جو روابط عامہ، تعلقات عامہ ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. پوری توجہ کیجئے گا، محسوس کیجئے گا کہ ہم کس عظیم سرمایے کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور کس عظیم سرمایے کے وارث ہیں. واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اور استاد ہیں، شعبہ کمیونیکیشن کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ابھی ان کا انتقال ہو گیا، آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، پروفیسر حمید مولانا. یہ ایک زمانے میں ان کی مہارت ہے وہ اسی میں ہے کہ لوگوں سے کیسے رابطہ برقرار کیا جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کس انداز سے اپنی بات رکھی جائے. تو پورا ایک سبجیکٹ ہے، ایک موضوع ہے کمیونیکیشن کا. اس کے یہ ہیڈ یہ ایک زمانے میں حوض علمیہ پہنچے. پوری توجہ کیجیے گا. حوض علمیہ میں آئے کن لوگوں کے درمیان؟ وہ لوگ جو مبلغین دین ہیں، وہ لوگ جو مبلغین دین ہیں، دین کو پہنچاتے ہیں. تو آج کی دنیا میں اگر ایک پروڈکٹ پہنچانا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ورک کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ضرورت دیکھنی پڑتی ہے، ذہنیت دیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کا پیکج کیسے رکھنا ہے اسے دیکھنا پڑتا ہے. یہ ہزار مسائل. اس کے بعد بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں چاہیے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر پہ کوئی سیلز مین آتا ہے، بل بجاتا ہے، آپ اس کی بات سننے سے پہلے دروازہ بند کر دیتے ہیں، نہیں چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے کام میں اتنا ماہر ہوتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ویسے ہی پہلے کہتا ہے دروازہ بند مت کیجیے گا، میری بات سن لیجیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے میری بات سن لیجیے، اس کے بعد دروازہ بند کر دے. پہلے ہی کہتا ہے. تو کم سے کم پہلے مرحلے پہ اس نے یہ بات تو طے کر لی کہ نہیں دروازہ بند نہیں ہوگا. تو جو لوگ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں تو اس میں ذہن کا دروازہ کھلا رہے، یہ بہت ضروری ہے. توجہ کیجیے گا. دروازہ بند ہو گیا تو کہاں سے؟ تو یہ آئے حوض علمیہ میں سارے مبلغین. پوری توجہ کیجیے گا. مبلغین، دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے، دین کی ترویج کرنے والے مبلغین کرام. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. قریہ جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں. تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر جو تعلقات عامہ ہے، جو کمیونیکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو اب ان کو تو بہتر انداز میں پتہ ہوگا کہ کیسے اپنی بات سلیقے سے کس طرح سے رکھنی چاہیے. یہ اسے بزنس میں استعمال کرتے ہیں، کاروبار میں استعمال کرتے ہیں. اگر انہی کا تجربہ دین کے معاملے میں آ گیا تو کتنا بہتر ہوگا. انہوں نے ان کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد سیمینار رکھا اور سارے مبلغین وہاں پر جمع ہیں. اور ان مبلغین نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں ایک لیکچر دیں کہ ہم اپنی بات کو کیسے پہنچائیں. انہوں نے 1.5 گھنٹے کا لیکچر دیا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا نچوڑ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں، میں نے تعلقات عامہ پہ ریسرچ کی، میں نے دنیا میں لوگوں کو ہر ایک انداز سے، ہر ایک طریقے کے لوگوں کو پہچانا، کس کی ضرورت کیا ہے، کس کے یہاں لوگ کس انداز سے مسائل کو دیکھتے ہیں، کہاں پر کتنی لوگ محنت کرتے ہیں اور کہاں پر لوگ کاہل ہیں. کاہلوں کے لیے الگ نسخہ ہے، محنت کرنے والوں کے لیے الگ نسخہ ہے، یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے الگ، ایشیا کے ممالک کے لیے الگ، جزیروں میں بٹے ہوئے بعض ایسے ممالک کے لیے الگ کہ جہاں سے دنیا کا تعلق نہیں ہے. پوری توجہ کیجیے گا. ہر جگہ کا الگ. لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ جو آپ مبلغین دین ہیں، جو دین کی ترویج کر رہے ہیں، ان کے لیے میں ایک بات کہوں گا نچوڑ، کہ آپ کو اگر دین لوگوں تک پہنچانا ہے تو اسی نسخے پر عمل کرنا ہے جس پر زینب نے کیا. دین پہنچانا ہے تو یہی عزاداری، یعنی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سلام ہو اس زینب کبریٰ پر جو 1400 سال پہلے ایسا نسخہ دے گئی کہ لوگ اپنے ذہن کو، دروازے کو بند نہیں کریں گے، بلکہ ہر مرحلے پر ہمارے آنسو پکاریں گے کہ دروازے کو بند نہیں کرنا، ماتم کی
کی آوازیں پکاریں گی، دروازے کو بند نہیں کرنا، انسان کا غم پکارے گا، دروازے کو بند نہیں کرنا، فرش عذاب کا یہ موسم پکارے گا۔ سن دو لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں، وہی کہنا چاہتے ہیں جو تمہاری فطرت کے اندر ہے۔ فطرت میں کیا ہے؟ جہاں ظلم ہو تو ظلم کے خلاف بولو، جہاں ظالم ہو ظالم کی نقاب کو الٹ کے پھینک دو۔ یہی پیغام کربلا ہے۔ کربلا کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام اقدار کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام آدمیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام شرافتوں کا پیغام ہے۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہے جس پر ظلم ہوا تو ہم تو رو رہے ہیں، ہم کبھی ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے، وہ کوئی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، کتنی ہی اونچی کرسی پر بیٹھا ہو، اگر وہ ظالم ہے تو ہماری نظروں میں حقیر ہے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اور اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اور یہ کربلا ہم سے کہتی ہے کہ نہ دین، نہ مذہب، نہ مسلک، نہ ملک، نہ جغرافیہ، کہیں پر کوئی بھی مظلوم ہو وہ تمہارا ہے، چونکہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ اور حسین مظلوم ہیں۔ یہ مظلوم کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر آنسو بہا لیں اور بس، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک منزل ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو احتجاج بنا دو۔ کمال یہ ہے کہ ان آنسوؤں کو احتجاج بنا دو، اور یہی حضرت ثانیہ زہرا نے کیا۔ ہر مومنٹ کے لیے، ہر ایک تحریک کے لیے، دنیا میں جتنے مومنٹس آپ دیکھیں، ہر ایک تحریک کے لیے، ہر ایک مومنٹ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علماء نے، دانشوروں نے اس چیز کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی مومنٹ چھیڑیں گے تو وہ آپ کے مقاصد کا ترجمان ہوگا۔ کوئی بھی تحریک کس مقصد کے لیے آپ لے کے چل رہے ہیں، اگر عالی ترین مقصد ہوگا تو پست ترین لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ جتنا منصب عالی، مقصد جتنا عالی، اتنا ہی حقیر لوگ آئیں گے اس کے مقابلے پر۔ جتنا آپ کا مقصد عالی ہوگا، حقیر لوگ آئیں گے، اور انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم صرف بھونک سکتے ہیں۔ آپ نے بہت آج کل ڈسکوری پہ بہت آپ دیکھتے ہوں گے، اور بالکل عام چیزیں، کتنی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شیر جا رہا ہے اور کچھ کتے آ جاتے ہیں اس کے ارد گرد، بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ چل رہا ہے، اسے کچھ کرنا نہیں ہوتا، ایک بار نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، سب غائب۔ اسے کچھ کرنا نہیں ہوتا، ایک بار نظر اٹھا کے دیکھتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ اس کا رعب اتنا ہے۔ تو عزاداروں، اب مرحلہ یہی ہے، یہ عزاداری کے اندر ایک رعب ہے، ایک دبدبا ہے، لیکن یہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب آنسوؤں میں طہارت ہوتی ہے۔ اور یہ چونکہ ایک ایسی مجلس ہے کہ جسے ہر سطح پہ لوگ سنتے ہیں، لہٰذا کچھ چیزوں کو روکتے ہوئے، ورنہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں، میں مثالیں دیتا کہ کتنی جگہوں پر ایسا ہے، آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے اور دیکھیے کہ کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ ایک عزادار صرف کھڑا ہو کر ایک جملہ بولتا ہے، دنیا پر سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ آپ خود محسوس کیجئے، اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے، ایک جملہ وہ بولتا ہے، سارے عالم میں خاموشی، خاموش رہ جاؤ۔ کیوں؟ وہ جو شیر کے سامنے سے بھاگتے ہیں نا،
جب شیر دہاڑتا ہے تو اپنے آپ ان کا فرار ہونا یہ کہتا ہے کہ اب بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی دہاڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کر بیٹھے۔ تو خود عزاداری کے اندر اتنی طاقت ہے، محسوس کیے گا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہر مومن اور ہر تحریک کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پیغام، ایک خون۔ ہر مومن جب آپ بولیں گے، کچھ بھی بولیں گے، تو جتنا اعلیٰ مقاصد کے لیے آپ بولیں گے اتنے ہی زیادہ پست لوگ آپ کی مخالفت کریں گے۔ جتنی عالی ترین قدر کو آپ زندہ کرنا چاہیں گے اتنا ہی ویلیوز کو پامال کرنے والے مقابلے پر آئیں گے۔ ہر تحریک کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، جب مقابلہ ہوگا ٹکراؤ ہوگا۔ ٹکراؤ ہوگا، اگر آپ کو اعلیٰ مقصد کو پہنچانا ہے تو ٹکراؤ سے بھاگنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ جب مقابلہ کریں گے تو تلواریں چلیں گی، جب مقابلہ ہوگا گولیاں بھی چل سکتی ہیں۔ جب مقابلہ ہوگا، ظاہر ہے جب آپ مقابلے پر ہیں وہ آپ کو آپ کے بڑے مقصد سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ جب مقصد کے لیے جی رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مقصد پر حرف نہ آئے، چاہے ہمیں زخم لگ جائے۔ تو جب یہ مرحلہ آئے گا تو ٹکراؤ ہوگا، تو خون بہے گا۔ تو ہر تحریک میں خون ضروری ہے، پوری توجہ کیجیے گا۔ ہر تحریک کے لیے خون ضروری، ہو نہیں سکتا کہ بغیر خون کے کوئی تحریک کامیاب ہو جائے۔ اب یہ خون کی پاکیزگی کے اوپر ہے کہ خون کتنا پاکیزہ ہے۔ جتنا پاکیزہ اتنی ہی اس کی رینج بڑی ہوگی۔ اگر پاکیزہ خون ایک خشک و بیابان صحرا میں بہہ جائے تو ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، ورنہ نہ جانے کتنا خون ہے جو بہا، اور کتنا خون ہے اسلام ہی کی راہ میں بہا۔ بہت سارا خون اسلام کی راہ میں بہا، لیکن اس بہنے میں اور شہدائے کربلا کے خون کے بہنے میں بہت فرق ہے۔ جو خون کربلا میں بہا اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اس لیے کہ صرف خون نہیں ہے، یہ خون نہ جانے کتنی بار اپنے نفس کا خون کرنے کے بعد انسان کی رگوں میں دوڑا ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے کہ قدم قدم میں خواہشوں کو قتل کیا ہے، تب کوئی حبیب بنا ہے۔ قدم قدم پہ پامال کیا ہے خواہشوں کو تو کوئی جا کے حر بنا ہے۔ تو ایک خون کی پاکیزگی۔ دوسرا مرحلہ پیغام۔ پیغام بہت ضروری ہے۔ سید الشہداء جو آئے میدان کربلا میں تو خون بہا، لیکن اس خون کے بہہ جانے کے بعد آپ دیکھیں بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت کام ہوا، خون بہہ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس خون کی صحیح ترجمانی نہ ہو سکی، وہ تحریک مردہ ہو گئی۔ خون ضروری ہے، لیکن جتنا خون ضروری ہے اس سے زیادہ اس خون کی محافظت کرنے والی شخصیتیں ضروری ہیں، جو اس خون کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ اور یہی مرحلہ تھا کہ حضرت سید الشہداء نے جب اس بات کو یقینی بنایا کہ مجھے خدا اور رسول کی آواز پر ایک صحرا میں نکل کر لبیک کہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے، یعنی حسین تو خود عملی زندگی حسین کی لبیک یا رسول اللہ ہے، خدا کے سامنے اس کی توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے مجسم کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے، اسے مجسم کر دیا جائے تو حسین بنتا ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے صحرائے کربلا کا انتخاب کیا۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ تو اب سید الشہداء جب نکلے تو آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر اب خون بہے گا، لیکن یہاں پر ٹھہرے نہیں، خون بہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کی ضرورت کا احساس ہوا کہ خون کربلا میں بہہ کر کربلا میں نہ رہ جائے، اس کا پیغام دنیا تک پہنچے، لہٰذا زینب کو اپنے ساتھ لیا۔
حسین شہادتوں کے چمن کو لہلائیں گے کربلا میں، اور زینب حسین کے پیغام کو پہنچائے گی۔ اور کیسے پہنچایا یہ دیکھیے، یہی ہمیں بتاتا ہے کہ لبیک یا حسین کی منزل کیا ہے۔ ایک لبیک یا حسین ہم کہتے ہیں، ایک لبیک یا حسین زینب نے کہا ہے، اور کس انداز سے کہا۔ محبت حسین سے لبیک یا حسین تک، اس سفر کو اگر حقیقت میں دیکھنا ہے کہ کیسے طے کیا جاتا ہے تو زینب سے پوچھو کہ کیسے طے کیا جاتا ہے۔ اب پوری توجہ سے جہاں جہاں تک میری بات جا رہی ہے توجہ کیجیے گا کہ جب نکلی ہے زینب سید الشہداء کے ساتھ میں، تو عزم کیا تھا؟ وہی جو سید الشہداء کا تھا۔ فکر کیا تھی؟ وہی جو سید الشہداء کی تھی۔ نیت وہی جو سید الشہداء کی، خلوص وہی جو سید الشہداء کا۔ یعنی جس ہدف کے تحت سید الشہداء کا خون نکل رہا ہے، اسی ہدف کی ترجمانی زینب کو کرنا ہے۔ اب جب زینب کو اس کی ترجمانی کرنا ہے تو کس انداز سے آپ نے اپنے وجود کو آمادہ کیا ہے، آمادہ کیا ہے حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور کس طرح سے آمادہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں اچانک 2-4 موتیں ہو جائیں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یا نہیں کسی ماں کا ایک بچہ اس کے سامنے دم توڑ دے اور اسے کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنا ہو، تو عزیزوں انسان اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھتا، اور خاص طور پر خواتین کے لیے۔ ایک گھر میں اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب اس خاتون کے سامنے اگر کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو 2-4 خواتین اس کے شانوں کو پکڑے بیٹھی رہتی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ اسے وہ دلخراش حادثہ یاد آ جائے۔ اب زینب کو سوچیں، زینب کون ہے؟ جس کے آنکھوں کے سامنے اس کا پورا ہرا بھرا گھر اجڑ گیا، جس کی نظروں کے سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، یہ زینب ہے۔ اور جس نے حقیقت میں بتایا کہ لبیک یا حسین کہنے کی منزل کیا ہے، جہاں پر اظہار خستگی نہیں کہ ہم تھک گئے، نہیں، کتنا سخت ہے کہ ابھی نوک نیزہ پہ حسین کا سر بلند ہوا ہے، ابھی فرات کا پانی اچھل رہا تھا، نیزوں اچھل رہا تھا، فریادی تھا۔ یہ سب ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر انسان دیکھ کر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، تڑپ تڑپ کے روتا ہے۔ اور کیوں نہیں روئے گا کہ عظمت یہ ہے کہ زمین کربلا لرز رہی ہے، میرے بھائی کے لیے لرز رہی ہے، تو جس کے لیے زمین کربلا لرز رہی ہو تو دل زینب نہیں لرزتا ہوگا۔ احساس کیجئے گا کیا صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اور اسی کیفیت میں زینب کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزاداروں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں انجام دینا ہے۔ اس پیغام کو جو ہم تک زینب کے ذریعے سے پہنچا ہے دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ تو کیسے منتقل کرنا ہے؟ لبیک یا حسین کہنا ہے تو کس منزل پر اور کس طرح سے؟ کہ زینب نے کیسے لبیک یا حسین کہا، اسے دیکھو کہ ایک بہن ہے، بہت سخت ہے حسین جیسے بھائی سے جدائی، اور حسین کو چھوڑ رہی ہے زینب، اور اس کے بعد جب ذمہ داریاں آتی ہیں اور ابھی زینب کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، اسی عالم میں خیموں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کس طریقے سے پیغام کربلا کو زینب نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آگ لگا دی گئی، خیمے جل رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میں نے دیکھا ایک طویل قامت بی بی خیمے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی خیمے کو دیکھتی ہے۔ اس صورتحال میں شہادت حسین کے بعد، اور صرف شہادت حسین نہیں ہے، اس زینب نے علی اکبر جیسا بھتیجا دیا ہے، قاسم جیسا بھتیجا، اون و محمد جیسے بیٹے،
اور اس کے بعد یہ کیفیت ہے کہ خیمے میں آگ لگ رہی ہے تو زینب پریشان ہے. میں نے پوچھا کہ کیا ہے, کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی؟ کہا انا لنا علیلا, بیمار ہے اس خیمے میں جسے مجھے بچانا ہے. زینب تھک کر بیٹھی نہیں ہے, لبیک یا حسین آواز دے رہا ہے. زینب گھبرانا نہیں, یہاں سے تمہاری ذمہ داریوں کا آغاز ہوا ہے. اب زینب جلتے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوتی ہے, یہ سوچتی نہیں کہ کیا ہوگا. جب واپس نکلتی ہے تو راوی کہتا ہے کہ اپنی پشت پر اپنے بھتیجے کو لے کے آ رہی ہے. یہ پشت پر بھتیجے کو لے کے نہیں آ رہی ہے, بلکہ آگ کی لپٹوں کے درمیان سے شریعت محمدی کو حفاظت کے ساتھ نکال کے لا رہی ہے, شریعت کو لے کے آ رہی ہے. توجہ کیجئے گا, اس جملے پر غور کیجئے گا. شریعت کو لے کے آ رہی ہے. ختم ہو گئی ہوتی شریعت اگر زینب نے سید سجاد کو بچایا نہ ہوتا. یہ صرف ایک بھتیجا نہیں ہے, یہ مقصد کو لے کر زینب کی سنجیدگی ہے. اب اس کے بعد کون سوچ سکتا ہے کہ یہ زینب کہ جس کے بابا کی حکومت ہو اور کوفے میں لوگ شہزادی کے طور پر اسے پہچانتے ہوں, اسی کوفے میں زینب کو اسیر کر کے لے کے جائے. سنیے گا, یہی فضائل بھی ہیں, یہی مصائب بھی ہیں, لیکن لبیک یا حسین کی منزل یہ ہے کہ زینب گھبرانا نہیں. اس راستے میں جب تم نے لبیک یا حسین کہا ہے تو بیٹے بھی جائیں گے, اس راستے میں آبرو بھی جائے گی, اس راستے میں بہت کچھ دینا پڑے گا. زینب اپنی منزل پر ثابت قدم. جب کوفے پہنچی تو عزیزوں, اگر کوئی شہزادی ہو اور اسے اسیر کر کے کسی ایسی جگہ لے کے جایا جائے کہ جہاں اس کے بابا کا پائے تخت ہو, تو عزیزوں وہ کچھ کہہ نہیں سکتی, صرف گریہ کرے گی, صرف روئے گی. لیکن جب زینب کوفے میں آئی ہیں تو کوفے کے لوگوں کا انداز دیکھیں. کوفے کے لوگوں کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں آئے ہیں کہ یہ کل کی شہزادی آج اسیر ہو کے آ رہی ہے تو لاؤ چلو تعزیت کے چند جملے بول دیں اور کہیں کہ بی بی معذرت وہاں تو نہیں پہنچ سکے لیکن ہم کوفے میں آپ کے ساتھ ہیں. نہیں, انداز کوفیوں کا دیکھیں. کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی تاشا بجا رہا ہے, کوئی ہلہلے کر رہا ہے. اب یہ زینب جب کوفے میں داخل ہوئی تو کیسے داخل ہوئی؟ عجیب مرحلہ ہے عزیزوں, عجیب مرحلہ ہے. جب کوفے میں داخل ہوئی ہے تو کیا چاہا تھا یزید نے؟ یہی تو چاہا تھا کہ حسین کی شہادت کے بعد اہل حرم کو اسیر کر کے اہل حرم کے ذریعے سے حسین کی عزت کا تماشا بنا دیں گے. لیکن زینب نے کہا کہ یزید تو بھول گیا میری رگوں میں علی کا لہو ہے, فاطمہ کا دودھ پیا ہے. یزیدیت کا ساری دنیا میں جنازہ نہ نکالا تو زینب نہیں. یہ تو سوچ رہا تھا کہ اتنی ٹوٹ جائے گی زینب کہ صرف گریا, صرف آہو بکا, اور کوفے کے لوگوں کو ڈھول بجانے کے لیے, تاشا بجانے کے لیے جو کچھ بھی درہم و دینار دیے گئے. آپ اسے محسوس کیجیے گا. اس منزل پر جب زینب پہنچی ہے اور دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, وہ لوگ جن کے غموں میں علی ہر ایک منزل پر کھڑا رہا, کوئی بے روزگار نہ رہے, کوئی پریشان حال نہ رہے, کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر آذوقہ نہ پہنچا ہو. آپ یہاں پر دیکھیے تو زینب کا کردار یہ نہیں ہے جو عام لوگوں کا ہوتا ہے, ارے تم لوگ رو رہے ہو جس کے لیے میرے بابا نے یہ کیا. نہ جانے کتنے اسی مجمع میں دکھ جاتے تو خطاب کر کے کہہ سکتی تھی تو بھول گیا کل کہاں پڑھا تھا, میرے بابا نے کیا کیا تھا. نہیں, احسان کر کے احسان جتانا اہل بیت کا شیوا نہیں ہے. نہیں, زینب بولی تو دین کے لیے بولی, اپنے کاموں کو نہیں گنایا. نہ جانے کتنے گھر تھے جو علی نے بنا دیے, نہ جانے کتنے گھروں میں پانی نہیں تھا, علی کے ہاتھوں سے کھودے ہوئے چشمے تھے جو ابل رہے تھے اور ان کی حیات کی دلیل بن رہے تھے. زینب نے کسی کو خطاب نہیں کیا اور کسی کو اس بات کا ذریعہ نہیں بنایا کہ کہا کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. نہیں,
بلکہ آواز دی الحمدللہ رب العالمین، حمد پروردگار، والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ پر صلوات بھیجی۔ اور پھر خطاب کیا الا یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغزل والمکر، اے دھوکے بازوں، اے فریبی لوگوں، اے چال بازوں، تم یہاں پر کھڑے ہو، تم بات کر رہے ہو، تم مجھے بولنے نہیں دینا چاہتے۔ اور انداز کیا تھا جو زینب نے خطبہ دیا ہے، تم نے کسے بلا کر شہید کر دیا؟ وہ جس کی کوئی نظیر نہ تھا، اور ایک انداز گویا یہ تھا کہ مجلس پڑھ رہی ہیں زینب۔ اب زینب کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے واقع کربلا کو دیکھا ہو، جب وہ مجلس پڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی گریے کی آواز بلند ہونے لگی۔ رکی نہیں زینب، اس لیے کہ یہ گریہ ہے، خالی گریہ، یہ مقصد سے خالی ہے۔ تو زینب نے آواز دی، تم رو رہے ہو میرے بھائی کے اوپر، اس کو شہید کر دینے کے بعد، الا فلا رقعت الظفر ولا ہدات الرنہ، تمہاری سسکیاں کبھی نہ بندھیں، تمہاری سسکیاں کبھی ختم نہ ہوں، تمہارے آنسوؤں کے سوتے کبھی خشک نہ ہوں، روتے رہو۔ مثلکم کمثل التی نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاسا، تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بوڑھی عورت رات بھر رسی کو بنتی ہے، بٹتی ہے، اور صبح اس کے ریشوں کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ تمہاری صورتحال یہ ہے، هل فیکم الا السلف والشنف والنتف، تمہارے پاس تمہارے دلوں میں حسد کے علاوہ، کینے کے علاوہ، نفرتوں کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ملک عجیب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جملے ہیں کہ تمہاری مثال کیسی ہے کہ جیسے کنیزیں اپنے آقا کی چاپلوسی کیا کرتی ہیں۔ غمز الاعداء، تمہاری صورتحال کیسی ہے؟ او قدمنا علی الملحودہ او کالفضۃ علی الملحودہ او کالمرأ علی الدمنہ، کیا انداز ہے؟ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے گھورے پر اگا ہوا سبزہ، جو گھورے پر اگاتا ہے، گندگی کے اوپر اگاتا ہے، تمہاری مثال ایسے، ظاہر سے بڑا اچھا دکھتے ہو، اندر سے تمہارے وجود کے اندر غلاظت ہے۔ تمہاری مثال ایسے ہے کالفضۃ علی الملحودہ، جیسے کسی قبر کے اوپر چاندی کا کوئی کتبہ رکھ دیا گیا ہو، اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے چاندی ہے، یہ صورتحال ہے، تمہاری صورتحال ایسی ہے، تم ایسے لوگ ہو۔ یہ کن لوگوں کے سامنے خطاب کر رہی ہیں؟ وہ کوفی کہ جنہوں نے خط لکھا اور بیعت کو توڑ دیا۔ اس انداز سے زینب نے خطاب کیا ہے، اور جب یہ ڈھول تاشے اور باجے کی آوازیں تھی تو کیا کیا زینب نے؟ قد اشارت الی الناس، لوگوں کی طرف ایک اشارہ کیا۔ فسکنت الاجراس فرتدت الانفاس، جب اشارہ زینب کا ہوا تو لوگوں کا شور شرابہ تو اپنی جگہ پر، ناکوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، اس لیے کہ زینب بول رہی ہے۔ ایک اشارہ کیا اور اس کے بعد یہ گفتگو کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، اور اس انداز سے کوفے کے لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ اب ایک توجہ کیجیے گا اس مرحلے پر، کوفہ ایک شہر نہیں جس کے خاص حدود ہوں، جو عراق میں واقع ہے۔ زینب بتانا یہ چاہتی ہیں کہ کوفہ ایک خاص جغرافیے کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک فکر کا نام ہے، فکر کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کوفے میں رہ کر کوئی کوفی نہ ہو، کوفے سے باہر رہتے ہوئے بہت سارے لوگ کوفی ہوں، اس کو پہچانو تو مزاج سے پہچانو۔ مزاج کیا ہے؟ زینب آواز دے رہی ہیں، تمہارے وجود کے اندر حسد ہے، تمہارے وجود کے اندر نفرتیں ہیں، تمہارے وجود کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم وہ لوگ ہو فریبی، جھوٹے۔ تو جھوٹے لوگ صرف کوفے کی حد تک محدود نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو نفرتیں کرتے ہیں، جن کے اندر حسد ہوتا ہے، جو کینہ کرتے ہیں، جو کسی ایک مقصد کے تحت زندگی کو نہیں گزارتے، وہ کوفی ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، وہ کہیں بھی ہوں۔ اور اب یہاں پر اس رخ کو محسوس کیجیے گا، راوی کہتا ہے خزیم بن اسدی
یہ کہتا ہے کہ جب زینب خطاب کر رہی تھی واللہ ما رأیت خفرتن، خدا کی قسم میں نے اتنی باحیا خاتون کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. حیا زینب کہ کس طرح سے خطاب کر رہی ہے. یہ لبیک یا حسین یوں ہی نہیں کہا جاتا. لبیک یا حسین کے لیے ضروری ہے انسان اخلاقی کمالات سے آراستہ ہو. یوں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن لبیک یا حسین کے اندر اثر کہاں پیدا ہوگا؟ جہاں ہمارا باطن پاکیزہ ہوگا. حیا ضروری ہے، حیا ضروری ہے. اور یہ لبیک یا حسین تو انسان کو حیا اور عفت کے مفاہیم سے آشنا کرتا ہے. انسان کے وجود کے اندر حیا جاگتی ہے. کانہا، اب کہتا ہے کہ واللہ لم ارا خفرتن انتق منہا، آج تک اپنی زندگی میں اتنی باحیا خاتون کو اتنے باحیا انداز میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا. کانہا تفرغ من لسان امیر المومنین، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زینب نہیں بلکہ علی بول رہے ہیں. کانہا تفرغ من لسان امیر المومنین، یعنی زینب نے اگر بولنے کی ضرورت بھی محسوس کی تو اتنا خیال کیا کہ میں رسن بستہ ضرور ہوں، میرے ہاتھوں میں ضرور رسن بندھی ہوئی ہے، میرے ہاتھ پشت گردن ضرور بندھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے لہجے کو تو تبدیل کر سکتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میری آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے. اور یہاں پر جو ایک بزرگ شاعر ہیں بڑی خوبصورت بات کہہ کے چلے گئے کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں بلندی کا سبب ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ مرحوم رضا سرسوی نے فرمایا تھا بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، سیدانیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ خطبہ بھی دیا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. یہ انداز جناب زینب کا. اور بہت خوبصورت ایک بزرگ عالم نے کہا کہ آج جو کوفیوں کے درمیان میں زینب بول رہی ہے، یہ زینب نہیں تھی جو بول رہی تھی، یہ نبی کا کردار تھا جو بول رہا تھا، یہ فاطمہ کی طہارت تھی جو بول رہی تھی، یہ علی کی زبان تھی جو بول رہی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. یہ بازار کوفہ ہے. اور اس کے بعد اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی. دربار ابن زیاد میں بھی یہی انداز ہے، یزید کے دربار میں بھی یہی انداز ہے. تو وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر زینب اپنے جذبات پر قابو رکھ کر ایک ہدف کی تکمیل کر رہی تھی؟ وہ یہی لبیک یا حسین تھا. لبیک یا حسین کہہ رہا تھا زینب 3 دن سے بھوکی ہو، تھکی ہوئی ہو، یہ سب کچھ ہے، لیکن نانا کے دین کی حفاظت کرنا ہے، میرے پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنا ہے، اور اس وعدے کو وفا کرنا ہے جو ہمارا تمہارے ساتھ ہوا. بس عزیزوں، زینب کے 2 پھولوں کا ماتم کرنا ہے. گفتگو بہت رہ گئی. کل کس پہ رونا ہے؟ اس پہ رونا ہے، ان پر رونا ہے کہ جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا.
اور عام دنوں میں گریہ ہوتا بھی نہیں. آپ دیکھیں کسی کی مجلس عزا ہوتی ہے, مجلس ترحیم ہوتی ہے, اگر جوان مر جاتا ہے علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے, علی اصغر کے مصائب. کوئی دوست حبیب بن مظاہر کے مصائب. بہت کم ہوتا ہے کسی مجلس میں اون و محمد کے مصائب پڑھے جائیں. عزیزو, یہ سوچ کے رونا کہ ان بچوں کا ہمیں ماتم کرنا ہے جن کی ماں ان پر نہیں روئی. اور یہ ماں کون ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے کیے گئے وعدے کو وفا کیا. جب مدینے سے نکلے دونوں ساتھ, آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی بہن اور بھائی کی. بھیا گھبرانا نہیں, کسی منزل پر اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرنا. زینب تمہارے ساتھ ہے, تم بھی وطن چھوڑو گے, میں بھی وطن کو چھوڑ دوں گی. تم بھی قربانیاں دو گے, میں بھی قربانیاں دوں گی. تمہارے گود کے پالے بھی مارے جائیں گے, میرے گود کے پالے بھی مارے جائیں گے. بھیا تم بھی لاشیں اٹھاؤ گے, زینب بھی لاشوں پر آئے گی. بھیا لیکن تمہاری اور میری قربانی میں ایک فرق رہ جائے گا. جب تم قربانیاں دو گے اور شہید ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں باپ کہنے والا کوئی تو ہوگا, لیکن زینب جب قربانی دے گی تو اب کوئی ماں کہنے والا نہ رہے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اور بڑی قلب حسین کے لیے ڈھارس بن گئی زینب. شاید آواز دیو, بھیا جہاں تک ہوگا یہ بہن تمہارا ساتھ دے گی, بھیا گھبرانا نہیں. مقتل میں قربانی علی اصغر کی بھی ہوگی, بھیا گھبرانا نہیں. مقتل میں علی اصغر کو لے کے تم سو جانا, سکینہ کی فکر نہ کرنا. سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی زینب, شام میں سکینہ کو لے کے سو جائے گی. آ گیا روز قربانی. علماء نے بیان کیا کہ شب عاشور اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے زینب درس شجاعت دے رہی ہے. میرے بچوں, تمہیں پتہ ہے جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. بچوں مجھے شرمندہ نہ کرنا. صبح تو ہونے دو اماں. صبح ہوئی, میدان کارزار گرم ہوا, بچے ماموں کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, مقتل کی اجازت دے دیجیے. حسین اپنی بہن کی کمائی کو کیسے بھیج دے. بچے واپس آئے, بچوں ابھی تک گئے نہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے. اب علماء نے لکھا, علامہ جوادی نے خاص طور پر نقل کیا, ایک مرتبہ زینب آئی اور آنے کے بعد سید الشہداء کے سامنے خاموشی سے کھڑی ہو گئی. امام کے چہرے پر نظریں ہیں, جیسے کچھ کہنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھا, بہن کیا کہنے کے لیے آئی ہو؟ بھیا میں نے اب تک ایسا نہیں دیکھا کہ میری کوئی خواہش ہو تم نے نہ سنا ہو. کہ زینب کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھیا ارے میرے ان فدیوں کو اپنی راہ میں قبول کر لیجئے. مجبور ہو گئے, کچھ نہ کہہ سکے, اجازت دی. اب درس شجاعت جنہوں نے زینب سے لیا ہو, فنون حرب و جنگ جنہوں نے عباس سے سیکھا ہو, سوچے جنگ کیسی کریں گے. ایک عجیب مرحلہ ہے عزیزوں. علامہ جوادی نے اس چیز کو بیان کیا کہ زینب نے جہاں بتایا کہ کیسے جنگ کرنا ہے, وہیں پر ایک عجیب بات کہی, بچوں میرے دل کے ٹکڑوں, تم جاؤ گے میدان میں
مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری شجاعت میں یقین ہے۔ اے بچوں، جب حملہ کرو گے فوج چھٹے گی، فوج چھٹے گی، فرات ظاہر ہوگی۔ بچوں ایسا نہ ہو کہ پانی تمہیں دکھے تو پانی پی لو۔ سلامت رہو، خدا کوئی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ اور ایسے انداز سے بچوں نے اپنے ماں کا کہنا مانا، دونوں چلے۔ اب جب مقتل کی طرف آئے ہیں نا تو پسر سعد کیا کہتا ہے؟ پسر سعد کہتا ہے ارے حیران ہوں میں اس بہن کی محبت پر، اس نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو بھیج دیا، اتنا چاہتی ہے۔ یہ ہے لبیک یا حسین جسے زینب نے پیش کیا، اور جس پر دشمن اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ زینب نے حق کے نصرت کو ادا کر دیا، حق کے محبت کو ادا کر دیا زینب نے۔ اب اس منزل پر جب جنگ شروع ہوئی ہے تو فاطمہ کے نواسے تھے، علی کے نواسے تھے، اور جعفر طیار کے پوتے تھے۔ ابو الفضل عباس نے میدان وغا کے فن کو سکھایا تھا، تو شمشیر چلانا جنہوں نے عباس سے سیکھا ہو تو کیسی جنگ کی ہوگی۔ عزیزو جنگ کرتے تھے، دشمن بھاگ رہا تھا، ایک مرتبہ ایک دشمن نے آواز دی ان پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا، میں جانتا ہوں یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، انہیں الگ کر دو۔ دونوں بچوں کا انداز رسم یہ تھا کہ پشت سے پشت لگا کر دونوں حملہ کر رہے تھے، ایک طرف اون ایک طرف محمد۔ ارے جب دونوں کو ایک سوئی کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے دیکھا، فوج نے دونوں کے درمیان جب جدائی ڈالی، ارے اون الگ ہو گئے، محمد الگ ہو گئے۔ ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر جب اون زمین پر گرے، محمد نے آواز دی بھیا ارے ذرا ٹھہرو میں بھی آ رہا ہوں۔ ارے دونوں بچے جب خون میں ارے غرق ہو کے زمین پہ گرے، ایک مرتبہ حسین اٹھے، اب تک حسین گئے ہیں اکیلے، لیکن ایک مرتبہ ابو الفضل عباس کو لیا، عباس چلو، عباس چلو، بہن کی امانتوں کو لے کے آنا ہے۔ لاشوں پہ پہنچے، دونوں لاشوں کو اٹھایا، مقتل کے جملے ہیں، حسین لے کے چل رہے تھے، لاشوں کے قدم زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے۔ آئے در خیمہ پہ پہنچے، لاشوں کو رکھ دیا۔ عزیزوں مقتل یہ کہتا ہے کہ اب تک کسی کی بھی لاش آئی، سب سے پہلے جو حسین کے سامنے آ کے کھڑی ہونے والی ذات تھی وہ زینب کی تھی، لیکن زینب کے بچے آئے، زینب نہیں دکھتی، زینب نظر نہیں آتی۔ یہ کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، ایڑیاں رگڑ کے دم توڑا تو حسین بعد میں پہنچے، زینب پہلے پہنچ گئی۔ یہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن زینب نہیں دکھتی۔ علماء نے بیان کیا کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو کہ بہن کی نظر بھائی کی نظر سے مل جائے، اور بھائی کو احساس ہو میری وجہ سے بہن کی کمائی۔ نہیں آئی زینب، یہ لبیک یا حسین ہے، ایسے کہا جاتا ہے لبیک یا حسین۔ اپنی تمناؤں کا خون کیا جاتا ہے، اس کے بعد لبیک یا حسین۔ نہیں آئی، بیوی آ گئی، اور ایک مرتبہ دیکھا خیمے میں سر کو سجدے میں رکھے ہوئے، پروردگار قربانی کو قبول کر لے۔ اور عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہے، بیویاں آئی تھی یہ سوچ کے زینب کا عالم کیا ہوگا، دو بچے، ایک بچے کے اگر جسم پر ایک خراش آ جاتی ہے ماں تڑپ جاتی ہے، یہاں بچے خاک و خون میں غلطہ ہو کے آئے ہیں، زخموں پہ زخم کھا کے آئے ہیں، اور چونکہ جعفر طیار
لیکن زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، گریہ نہیں کیا، بس تو میں نے ختم کر دیا، میرا ساتھ دینا، آوازیں بلند ہو تو روکنا نہیں، یہ سوچ کے رونا کہ آج موقع ملا ہے اس ماں کے بچوں کا ماتم کرنے کا کہ جس ماں نے اپنے بچوں پر ماتم نہیں کیا۔ بیوی آئی، زینب چلیے آئی، دونوں لاشوں کے درمیان دیکھا تو ضرور، میرے آن، میری جان، میرا محمد، تم نے مجھے سرخرو کر دیا، لیکن گریہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ دونوں لاشوں کے درمیان مصلے کو بچھا دیا، مصلے کو بچھا دیا۔ اب اس کے بعد سے انسانیت حیران ہے، اس ماں کے سینے میں کیا مامتا نہیں ہے؟ یہ ماں کا دل نہیں ہے؟ روتی کیوں نہیں زینب؟ روتی کیوں نہیں روئی؟ یہ صرف یہ مرحلہ نہیں ہے، اس کے بعد کا مرحلہ 11 محرم کو جب اہل حرم کو لے کے جایا جا رہا تھا، ہر ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ ام لیلہ نے اکبر کی لاش پہ گرا دیا، ام فروہ نے قاسم کی لاش پہ گرا دیا، ام کلثوم نے ترائی پہ خود کو گرا دیا، لیکن زینب اور محمد کے لاشوں کو دیکھا، گرایا نہیں۔ ہاں، مقتل نے کہا کہاں گئی زینب؟ کوہنیوں کے بل چل کے نشیب دے گئی۔ بھیا عجیب مرحلہ ہے عزیزو، دن کی دھوپ تھی، دھوپ میں پڑا ہوا لاشا، شاید زینب کو یاد آیا ہو بچپن کا وہ ہنگام کہ زینب چھوٹی تھی، کم سنی کے عالم میں زینب سو رہی تھی، دھوپ کی تمازت تھی، آفتاب چمک رہا تھا، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، دیکھا، محسوس ہوا کوئی سایہ ہے، آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین، ابا کا دامن، سایہ کیے ہوئے حسین اپنی بہن کو کھڑا ہے۔ آج جب چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لاش حسین پہ پہنچی، ایک مرتبہ یاد آیا، اے بھیا مجھے یاد ہے جب چھوٹی تھی، ارے دھوپ کی شدت تھی، تم نے ابا کا دامن پھیلا دیا تھا، لیکن کیا کروں، ارے بڑی مجبور ہوں، سر پہ ردا نہیں۔ عزیزوں میں کچھ نہیں پڑھتا، صرف گریہ کرو، پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور ایسے گریہ کرو بی بی، اب خطیب کی ضرورت نہیں، اب مسائل کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، ہم گریہ کر رہے ہیں، آوازوں کو روکنا نہیں۔ بھائی تک پہنچی، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اب اس کے بعد سرحائے شہداء کو جب لے کے چلا گیا تو جہاں سب کے سر ہیں وہاں حسین کا سر ہے، تو زینب نظروں ہی نظروں میں حسین سے مخاطب ہے۔ یہ تو کہا یا شقیقہ فؤادی، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اپنی بچی کو ذرا دیکھ، اپنی بچی سے بات تو کر۔ یہ نہیں کہا اے میرے بچوں اپنے ماں سے ہم کلام تو ہو جاؤ، نہیں، کہیں نہیں دکھتا۔ اس کے بعد جب شام پہنچی تو عزیزو شام میں جب رہائی ہوئی، یہ پورا مرحلہ میں بہت تیزی سے سر کر رہا ہوں، جب شام پہنچی اور شام سے بھی رہائی ہوئی، شام میں بھی گریہ نہیں کیا، یہ کوفہ، یہ شام، یہ سارے مراحل طے کر لیے، زینب نے گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب رہائی ملی اور لاشائے شہداء تو وہاں تھے، کربلا میں تھے، لیکن سرحائے شہداء تو شام میں تھے نا، جب سارے سروں کو لایا گیا تو 2 سر آ کے رکھے رہے۔ عزیزوں عجیب منزل ہے، یہ سوال ذہن میں قائم ہوتا ہے، یہ 2 سر کیوں رکھے ہیں؟ کیا ان کی ماں مر گئی؟ شاید زینب آواز دے، نہیں، ماں زندہ ہے، لیکن حسین پہ
گریا کرے کہ اپنے بچوں کا ماتم کرے. تو یہ کیا تھا بازیوں؟ مجلس ختم ہو گئی. کیا تھا کہ زینب گریا نہیں کرتی. بازی تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور جا رہے تھے تو زینب کے سپرد کچھ امانتیں کی تھی، ذمہ داریاں تھیں. زینب میں تو نہیں رہوں گا، امام سجاد کی ذمہ داری تمہاری. زینب تمہارے حوالے سکینہ کو کر رہا ہوں، رباب تمہارے حوالے، رقیہ تمہارے حوالے، ام لیلہ تمہارے حوالے، ام فروہ تمہارے حوالے، میرا چھوٹا بیٹا محمد باقر تمہارے حوالے، یہ سب تمہارے حوالے. تو ذمہ داریوں کا ایک باندھ تھا جو ممتا کے آگے بنا ہوا تھا. ذمہ داریوں کا ایک باندھ تھا. زینب شاید آواز دے اگر میں روتی، ارے رباب کا دلاسا کون بنتا، رباب کا سہارا کون بنتا. اگر میں روتی ام لیلہ کا سہارا کون بنتا. اگر میں روتی ام فروہ کا سہارا. اگر میں روتی ارے سکینہ کو کون دیکھتا. یہ ساری ذمہ داریاں تھی. نہیں روئی. ہاں جب لٹ کے آئی مدینے پہنچی تو عزیزو یہاں پر بھی لوگ سوچ رہے تھے مدینے میں داخل ہوگی اپنے بچوں کا ماتم کرے گی. نہیں، نانا کے مزار پہ آئی. نانا زینب لٹ کے آ گئی، اب بھی بچوں کا ماتم نہیں کیا. اماں کی لحد پہ پہنچی. اماں جملہ سنو گے،